بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے شب برات کی شرعی حیثیت اور فضیلت پر۔ اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو بعض پر فضیلت و رتبہ سے نوازا ہے، جیسا کہ مدینہ منورہ کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، وادی مکہ کو تمام وادیوں پر، بئر زمزم کو تمام کنووں پر، مسجد حرام کو تمام مساجد پر، سفر معراج کو تمام سفروں پر، ایک مومن کو تمام انسانوں پر، ایک ولی کو تمام مومنوں پر، صحابی کو تمام ولیوں پر، اور نبی کو تمام صحابہ پر، رسول کو تمام نبیوں پر، اور رسولوں میں تاجدار کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص فضیلت کے حامل ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس طرح بعض دنوں کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ یوم جمعہ کو ہفتہ کے تمام ایام پر، ماہ رمضان کو تمام مہینوں پر، قبولیت کی ساعت کو تمام ساعتوں پر، لیلۃ القدر کو تمام راتوں پر، اور شب برات کو دیگر راتوں پر فضیلت دی ہے۔ احادیث مبارکہ سے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی فضیلت و خصوصیت ثابت ہے، جس سے مسلمانوں کے اندر اتباع و اطاعت اور کثرت عبادت کا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ عرف عام میں اسے شب برات یعنی دوزخ سے نجات اور آزادی کی رات بھی کہتے ہیں۔ لفظ شب برات احادیث مبارکہ کے الفاظ اتقاء من النار کا بامحاورہ اردو ترجمہ ہے۔ اس رات کو یہ نام خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، کیونکہ اس رات رحمت خداوندی کے طفیل لاتعداد انسان دوزخ سے نجات پاتے ہیں۔ اس فضیلت و بزرگی والی رات کے کئی نام ہیں: لیلۃ المبارکہ برکتوں والی رات، لیلۃ البراۃ دوزخ سے آزادی ملنے کی رات، لیلۃ السخ دستاویز والی رات، لیلۃ الرحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ کے نزول کی رات۔ شب برات کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل 5 خاص صفات عطا فرمائی ہیں، جنہیں کثیر ائمہ نے بیان کیا ہے۔ نمبر 1، اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، اس رات میں عبادت کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس رات میں جو شخص بھی عبادت کرتا ہے وہ اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ کا حقدار ٹھہرتا ہے۔ رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت پر رحم فرماتا ہے۔ گناہوں کی بخشش اور معافی کے حصول کی رات ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اس رات اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، سوائے جادو ٹونا کرنے والے، بغض و کینہ رکھنے والے، شرابی، والدین کے نافرمان اور بدکاری پر اصرار کرنے والے کے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل شفاعت عطا فرمائی، اور وہ اس طرح کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 13ویں رات اپنی امت کے لیے شفاعت کا سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرا حصہ عطا فرمایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 14ویں رات یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 2/3 حصہ عطا کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شفاعت عطا فرما دی گئی، سوائے اس شخص کے جو مالک سے بدکے ہوئے اونٹ کی طرح اپنے مالک حقیقی اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، یعنی جو مسلسل نافرمانی پر مصر رہتا ہے۔ شب برات میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل مبارک۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے طویل حدیث مبارکہ بیان کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کسی حصے میں اچانک ان کے پاس سے اٹھ کر کہیں تشریف لے گئے۔
حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت البقیع میں مسلمان مردوں، عورتوں اور شہداء کے لیے استغفار کرتے پایا۔ پس میں واپس آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے تمام صورتحال بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور کہا آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، مگر مشرکین، دلوں میں بغض رکھنے والے، رشتہ داریاں ختم کرنے والوں، تکبر سے پائچے لٹکانے والوں، والدین کے نافرمان اور عادی شرابی کی طرف اللہ تعالیٰ اس رات بھی توجہ نہیں فرماتا جب تک کہ وہ خلوص دل سے توبہ نہ کر لیں۔ اس کے بعد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں کھڑے ہو گئے۔ قیام کے بعد حضور علیہ السلام نے ایک طویل سجدہ کیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے گمان ہوا کہ حالت سجدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ میں پریشان ہو گئی اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلووں کو چھوا اور ان پر ہاتھ رکھا تو کچھ حرکت معلوم ہوئی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی۔ اس وقت حالت سجدہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا پڑھ رہے تھے کہ اے اللہ، میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں کما حق ہوں تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف بیان کی ہے۔ صبح جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ دعائیں خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ۔ مجھے جبرائیل نے اپنے رب کی طرف سے یہ کلمات سکھائے ہیں اور انہیں حالت سجدہ میں بار بار پڑھنے کو کہا ہے۔ شب برات کی شرعی حیثیت۔ امت مسلمہ کے جمیع مکاتب فکر کے فقہاء و علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ جو مسئلہ بھی قرآن و سنت کی روشنی میں ثابت ہو جائے تو اس پر عمل واجب ہوتا ہے، یا وہ سنت اور مستحب کے درجے میں ہوتا ہے۔ وہ احادیث مبارکہ جو شب برات کی فضیلت کو اجاگر کرتی ہیں بہت سے صحابہ کرام سے مروی ہیں۔ ان میں حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن العاص، معاذ بن جبل، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ثعلبہ الخشنی، عوف بن مالک، ابو موسیٰ اشعری، ابو امامہ الباہلی اور عثمان بن ابی العاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام شامل ہیں۔ سلف صالحین اور اکابر علماء کے احوال سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت کرنا ان کے معمولات میں سے تھا، لیکن بعض لوگ اس رات عبادت، ذکر اور وعظ و نصیحت پر مشتمل محافل منعقد کرنے کو بدعت ضلالہ کہنے سے بھی نہیں ہچکچاتے، جو سراسر احادیث نبوی کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس لیے کہ اس رات کی فضیلت پر امت تواتر سے عمل کرتی چلی آ رہی ہے۔ شب برات کی حجیت اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ شروع سے ہی صحابہ کرام، تابعین، اتباع تابعین اور تمام ائمہ حدیث بشمول ائمہ صحاح ستہ اکثر نے شب برات کا تذکرہ کیا اور اپنی کتب حدیث میں باب ما جاء فی اللیلۃ النصف من شعبان، یعنی شعبان کی 15ویں رات کے عنوان سے مستقل ابواب بھی قائم کیے۔ یہ بات واضح ہے کہ جب ائمہ حدیث اپنی کتاب میں کسی عنوان سے کوئی مستقل باب قائم کرتے ہیں اور وہ باب قائم کر کے اس کے تحت کئی احادیث لاتے ہیں تو اس سے مراد محض اپنی کتاب حدیث کا ایک باب قائم کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس سے مقصود ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ ان کی کتب کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، احمد بن حنبل، ابن خزیمہ، ابن حبان، ابن ابی شیبہ، بزار، طبرانی، بہقی، ابن ابی عاصم، حیثمی، الغرض تمام ائمہ حدیث کا یہی عقیدہ تھا اور اسی پر ان کا عمل بھی تھا، اور
اس رات وہ خود بھی اختصاص و اہتمام کے ساتھ جاگ کر عبادت کرتے، روزہ رکھتے، قبرستان جاتے اور جمیع امت مسلمہ کے لیے بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے۔ شب برات ایک انتہائی فضیلت و بزرگی والی رات ہے۔ اس رات کے متعلق تقریباً 10 جلیل القدر صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عوف بن مالک، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی، حضرت عثمان بن ابی العاص سے احادیث مبارکہ مروی ہیں۔ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی: جمعہ کی رات، رجب کی پہلی رات، شعبان کی 15ویں رات، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ شب برات پر اتنی کثیر تعداد میں مروی احادیث تعامل صحابہ و تابعین و تبع تابعین و ائمہ سلف صالحین صرف اس لیے نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ فقط ان کا مطالعہ کر کے یا مطالعہ کے بغیر ہی انہیں قصے کہانیاں سمجھتے ہوئے صرف نظر کر دے، بلکہ ان کے بیان سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے مولا خالق کائنات کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے، جو کہ اس رات اور اس جیسی دیگر روحانی راتوں میں عبادت سے باسہولت میسر ہو سکتا ہے۔ ان بابرکت راتوں میں رحمت الہی اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور اپنے گناہگار بندوں کی بخشش و مغفرت کے لیے بے قرار ہوتی ہے، لہٰذا اس رات میں قیام کرنا، کثرت سے تلاوت قرآن، ذکر، عبادت اور دعا کرنا مستحب ہے، اور یہ اعمال احادیث مبارکہ اور سلف صالحین کے اعمال سے ثابت ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اس شب کو یا اس میں عبادت کو بدعت ضلالہ کہتا ہے، وہ در حقیقت احادیث صحیحہ اور اعمال سلف صالحین کا منکر ہے اور فقط ہوائے نفس کی اتباع اور اطاعت میں مشغول ہے۔ یہ امر بھی قابل غور ہے کہ جو عمل خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہو، تابعین، تبع تابعین اور اسلاف امت اس پر شروع سے ہی عمل پیرا رہے ہوں، فقہائے کرام جسے مستحب قرار دیتے ہوں، کیا وہ عمل بدعت ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا عمل بھی بدعت ہے تو پھر سنت اور مستحب عمل کون سا ہوگا؟ شب برات میں عبادت کیسے کی جائے؟ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر۔ تو اس رات اکیلے عبادت کرنا اور اجتماعی طور پر عبادت کرنا دونوں ہی طریقے ائمہ سے ثابت ہیں۔ اس رات جاگنا، عبادت کرنا چونکہ مستحب عمل ہے، لہٰذا ہماری رائے کے مطابق اسے انسانی طبیعت اور مزاج پر چھوڑنا چاہیے۔ جس طریقے میں کسی کی طبیعت اور مزاج کیف و سرور اور روحانی حلاوت محسوس کرے، اسے چاہیے کہ وہ وہی طریقہ اختیار کرے، کیونکہ اس رات کا اصل مقصود تزکیہ و تصفیہ قلب ہے۔ جیسے جس طریقے میں حلاوت ایمانی نصیب ہو، اسے اسی پر عمل کر لینا چاہیے۔ بعض لوگوں کی طبیعت خلوت پسند ہوتی ہے اور انہیں تنہائی میں عبادت اور گریہ زاری کرنے سے حلاوت و سکون اور ذہنی یکسوئی ملتی ہے، وہ اس طریقے کو اختیار کر لیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں زیادہ آسانی اور راحت محسوس کرتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اس طریقے پر عمل کرنے میں رخصت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ عمل بھی ائمہ سے ثابت ہے۔ بلکہ آج کا دور چونکہ سہل پسندی اور دینی تعلیمات سے بے راہ روی کا دور ہے، اس دور میں وہ لوگ بھی کم ہیں کہ جن کے گھر اور راتیں قیام اللیل کے نور سے جگمگاتی ہیں، اور طبیعتوں میں اتنی مستقل مزاجی بھی نہیں رہی کہ لوگ گھروں میں رات بھر جاگ کر چستی و مستعدی سے عبادت و اذکار ادا کر سکیں۔ تنہائی میں کچھ دیر عبادت سے ہی سستی اور نیند کے ہتھیار کے ذریعے شیطان لعین ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا اگر اجتماعی عبادت سے لوگوں میں دین سے رغبت اور عبادت میں مستعدی پیدا ہوتی ہے تو ان کے لیے اجتماعی طور پر عبادت کرنا مستحسن عمل ہے۔ اجتماعی طور پر عبادت کرنے میں تعلیم و تربیت کا عمل بھی پایا جاتا ہے۔ دینی تعلیمات اور نوافل و اذکار کی ادائیگی سے بے بہرہ لوگ بھی آسانی سے اجتماعی عمل میں شریک ہو کر اپنے عبادات کی ادائیگی ادا کر لیتے ہیں، اور جو چیزیں معلوم نہیں ہوتی وہ جان لیتے ہیں۔
اس امر کا خیال رہے کہ اجتماعی عبادات کسی عالم باعمل کی زیر تربیت و نگرانی ہونی چاہیے، جو لوگوں کی فکری اور روحانی ہر دو حوالوں سے تربیت و اصلاح بھی کر سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس خاص رات میں اللہ رب العزت کے حضور مناجات اور گریہ وزاری کر سکیں، اور تمام امت مسلمہ کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، مرحومین کی بخشش اور مغفرت کے لیے دعا کر سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔